اور بعض اوقات جب وہ غصے میں ہوتے تھے تو ان کی بہت زیادہ اونچی آواز آتی تھی اور مسلسل وہ بولتے تھے. جیل عمران خان نے کاٹی ہے، بھلے وہ میرا مخالف ہے لیکن جیل اس نے بالکل ٹھیک کاٹی ہے. جیل کاٹنے پہ اگر آپ 10 نمبر ہوں 10 نمبر تو آپ عمران خان کو کتنے نمبر دیں گے؟ 10. جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی. کہتے ہیں کہ جی مرغ مسلم چل رہے ہیں تو فلانی چیز چل رہی ہے تو فلانی چیز چل رہی ہے. جیل جو ہے نا یہ قید ہے، اگر اس نے وہ کاٹ لی ہے تو کھانے پینے سے کیا، کھانا آپ کو اچھا مل جائے، مناسب مل جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. السلام علیکم ناظرین، گزشتہ دنوں محمد علی مرزا نے عمران خان کے بارے میں گفتگو کی جس میں انہوں نے اپنے الفاظ میں یہ بتایا کہ عمران خان جیل میں کس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے کیا کہا، آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. عمران خان کو 3 دن جیل میں رکھا، اس کی ساری سیاست ناک سے نکل جائے گی. بالکل. وہ تو 2 سال ہو گئے جیل. دیکھیں یہ انفارمیشن ہی ہوتی ہے نا، کوئی میں ان کے ساتھ کوئی وقت گزارنے یا کوئی ملنے ملانے والا معاملہ تو نہیں تھا. میری انفارمیشن یہ تھی کہ وہ 1-2 چیزوں کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ وہ جو ہے نا ایڈکٹ ہیں، نشہ کرتے ہیں. تو یہ میں بالکل اس بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ جو آدمی اس معاملے میں ہو وہ جیل نہیں کاٹ سکتا. بالکل یہ بڑی سیدھی بات. تو جیل عمران خان نے کاٹی ہے، بھلے وہ میرا مخالف ہے لیکن میں مخالف کی جب غلط بات کہنے کی جرت رکھتا ہوں تو میں اس کی صحیح بات کو بھی ماننے کا حوصلہ رکھتا ہوں. جیل اس نے بالکل ٹھیک کاٹی ہے اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ جو انفارمیشن تھی یا یہ اس کے خلاف جو ایک بڑا ہی اسٹرانگ پراپیگنڈا تھا، یہ کوئی میں اکیلا نہیں کہہ رہا تھا، یا مجھے 1-2 لوگوں نے نہیں کہا، اکثر ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا. تو میرا خیال ہے کہ یا تو یہ بات غلط تھی یا پھر انہوں نے یہ چھوڑ دیا. جیل کاٹنے پہ اگر آپ 10 نمبر ہوں 10 نمبر تو آپ عمران خان کو کتنے نمبر دیں گے؟ 10/10. آپ نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، جیل آسان نہیں ہوتی، اور آپ سمجھتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی مرغ مسلم چل رہے ہیں تو فلانی چیز چل رہی ہے تو فلانی چیز چل رہی ہے، اس کے باوجود نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، مرغ مسلم چھوڑ کے آپ جو وہ چاہے اس کا، دیکھیں جیل ہے، یہ قید ہے. جیل جو ہے نا یہ قید ہے، یہ قید کا نام ہے. وہاں پہ آپ اگر ایک بندے کو ایک احاطے میں ایک سیل میں آپ قید کر دیتے، اسے وہاں پہ سونا دیں کھانے کو، اسے وہاں پہ اسے ہیرے کھانے کے لیے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ہے قید کا. وہ جس کو پھر ہو گئی ہے، اگر اس نے وہ کاٹ لی ہے تو کھانے پینے سے کیا، کھانا آپ کو اچھا مل جائے، مناسب مل جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے مسائل عمران خان کے وجود سے ہیں. عمران خان فتنہ ہے، اب اس فتنے کا خاتمہ ہو کر رہے گا. بالکل ٹھیک. پھر اس فتنے سے آپ مذاکرات چاہتے ہیں، اس فتنے سے بات چیت چاہتے ہیں، اس فتنے کو کہتے ہیں اپنی برادری میں واپس آ جائے. اگر وہ ایک پولیٹیکل جماعت کے سربراہ کے طور پہ جمہوری رویہ اپناتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرے اور ایک پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے جمہوری راستہ اختیار کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اسے کرنا چاہیے. اور وہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے. سر پہلے یہ تو طے کر لینا سیاسی کہ جماعت فتنہ ہے یا سیاسی جماعت کا سربراہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ جمہوری راستہ اپنائے تو پھر وہ سیاستدان ہے، اور اگر وہ نہ اپنائے تو پھر وہ فتنہ ہے. یہ تو اس کے عمل کے ساتھ ہے نا. اب آپ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. سر اب آپ کس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ فتنہ ہے کہ سیاسی جماعت کا سربراہ؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بیانات جو ان کے بھی ہیں میرے بھی ہیں، اگر وہ فیصل آباد جا کے کہے کہ رانا ثناء اللہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جو ہے نا تمہیں میں جیل میں لے ڈالوں گا، تو اس کے بعد کے جواب میں نے
کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس کی بلائیں تو نہیں لینی، میں نے بھی وہ آگے سے پھر بات ایسی ہی کرنی ہے۔ اسی طرح سے جب اس نے کہا کہ رانا ثناء اللہ تم تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں یہ اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کے لیے، تو تمہیں بھاگنے کے لیے جو ہے نا وہ تمہیں چھپنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا۔ تو میں نے آگے سے کہا، میں نے کہا تم بھی تیار ہو جاؤ، آؤ، میں آگے سے تیار بیٹھا ہوں، تمہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا۔ یہ تو ہیں وہ چیزیں۔ اگر وہ میرے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنائے گا جس کی پاداش میں مجھے سزائے موت ہو سکتی ہے، تو میں پھر اسے کیا کہوں گا؟ میں اسے کہوں گا کہ یہ بڑا خدا ترس آدمی ہے، یہ بڑا نیک انسان ہے، میں اس کے لیے کوئی ایسا لفظ ہی تلاش کروں گا نا۔ لیکن بیانڈ آل دیز تھنگس، جو انہوں نے کہا، جو میں نے کہا، جب وہ جیل میں ہے تو میں اسے اپنا، بھلے وہ کتنا ہی میرا مخالف کیوں نہ ہو، میں ایک جیل میں بیٹھے مخالف کو للکارنے اور اس کے اوپر دھاڑنے کا جو ہے وہ قائل نہیں، اور نہ میں نے کبھی جب سے وہ جیل میں ہے کوئی میں نے ایسی بات نہیں کی۔ ان کی کسی بات سے اختلاف کیا ہوگا، ان کی کسی پالیسی سے اتفاق کیا ہوگا۔ ہماری یہ کوشش ہے، پی ایم ایل این کی کوشش ہے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی کوشش ہے، پی ایم ایل این کے دیگر لوگوں کی بھی یہ کوشش ہے، میری بھی یہ کوشش ہے کہ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان گفتگو ہونی چاہیے اور ان چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے۔ ہماری آج بھی کوشش ہے۔ ناظرین، عمران خان کے مخالفین جنہوں نے انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ بھی عمران خان کو جیل میں رکھنے پر عمران خان کی ہمت اور بہادری کو سراہتے ہیں۔ وہ بھی اس حوالے سے عمران خان کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان نے جس طرح سے جیل کاٹی، جس دلیری اور بردباری کے ساتھ عمران خان جیل میں مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود عمران خان نہ ڈیل کر رہے ہیں، نہ ہی ملک سے باہر جانے کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کے ناجائز مطالبات کو مان رہے ہیں، اور کسی صورت بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ سب کچھ عمران خان عوام کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی لیڈر عوام کے لیے اتنی مشکلات اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے اور پھر عوام بھی ایسے لیڈر کا ساتھ دیتی ہے، اور لیڈر بھی اپنی ہمت اور بہادری پر عوام کے دم پر کھڑا ہو ہی جاتا ہے۔ نواز شریف کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی جیل کاٹی اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے، اپنی ذاتی کرپشن کی وجہ سے جیل کاٹی، اور اس کے بعد جیسے ہی نواز شریف کو موقع ملا انہوں نے عوام کو چھوڑا اور ڈیل کی، اور اس کے بعد وہ اس ملک سے فرار ہو گئے۔ ہمیشہ اپنی ذات کے لیے انہوں نے اور اپنے لیے فائدے اور مقاصد دیکھے، لیکن عمران خان کو اپنے لیے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں چاہیے، وہ تو خود ایک سلیبریٹی ہے۔ آج اگر عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں اور اتنی مصیبتیں اور مشکلات برداشت کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف عوام کے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ آئے دن کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کو لانچ کر دیا جاتا ہے جو عمران خان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جیسے کچھ عرصہ پہلے محمد علی مرزا کو لانچ کیا گیا۔ مرزا جیلمی کو عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کے لیے لانچ کیا گیا۔ مرزا جیلمی نے نہ صرف عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کیا، بلکہ وہ عمران خان کی جیل والی زندگی پر بھی بہت سے جھوٹ بولے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں دیسی گھی ملتا ہے اور عمران خان بڑے آرام اور پرسکون زندگی جیل میں گزار رہے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، محمد علی مرزا جس کا تعلق ہی طاقتور حلقوں سے ہے، وہ جب جیل میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پر مصیبتوں اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، جبکہ پورا پاکستان جتنے طاقتور لوگ ہیں سب کے سب اور یہ حکومت بھی عمران خان کے خلاف ہے، اور عمران خان پھر بھی جیل میں بڑی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طرف مرزا جیل میں ہے جو 2 مہینے میں جیل میں رہنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھ پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، جبکہ دوسری طرف عمران خان ہے جو 2.5 سال سے جیل میں ہے۔ نہ ہی عمران خان کو کسی سے ملنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی سہولت دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی عمران خان ہمت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ گزشتہ دنوں کچھ انٹرویوز میں جس طرح سے مرزا جیلمی کو منہ کی کھانی پڑی ہے، انہیں تو اب اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی بھی ان کی ڈٹائی اور بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ ابھی بھی وہ جھوٹے بیانیے بنانے سے باز نہیں آ رہے۔ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے اینکرز کو اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کے خلاف بات کر سکیں۔